جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لکھا ہوا سوال موصول ہوا ہے کہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ جو انسان منت مانگے کہ میرا یہ پلان کام ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا، یا کوئی اور خیرات کرنے کا منت کرے تو کام ہونے کے بعد اس منت کی چیز سے خود کچھ کھا سکتا ہے یا نہیں، یا سارے کا سارا خیرات کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے باہر کے لوگوں میں؟ یہ سوال لکھا ہوا بھیجے۔ تو بھائی پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ منت جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس پہ ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایات جس کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پہلے تو ان روایات کی طرف دیکھ لیں جن روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، کسی شخص نے آیا اور کہا کہ میں نے یہ منت مانگی تھی کہ میں فلاں جگہ جا کے یہ کام کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس شخص کو؟ تو یہ نہیں کہا کہ منت نہ مانگو یا نہ کرو، بلکہ کہا کہ پوری کر لو، لیکن اس کے اندر صرف یہ چیز ہے، جو بھی غیر شرعی چیز ہوا کرتی تھی اس حوالے سے اس کو نبی علیہ السلام منع فرما دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کے پاس آیا ہے، اور روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے یہ زمانہ جاہلیت میں یا کسی وقت منت مانگی تھی، یا یہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے فلاں بوانا کے مقام کے اوپر نہر کروں گا یا قربانی کروں گا جا کے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کر لوں، تو انہوں نے کہا تم کر تو لو، پھر بوانا کے بارے میں پوچھا کہ وہاں پہ کوئی میلہ ٹھیلا یا اس طرح کی کوئی چیز کوئی زمانہ جاہلیت میں تو نہیں لگتی تھی؟ تو اس لیے پھر اس شخص کو یہ چیز سمجھائے گی کہ قربانی کر لو۔ اس قسم کی روایت ہے، ابھی میرے ذہن میں پوری مکمل تو نہیں آ رہی، تو لیکن بہرحال جب بھی کہیں بھی ایسی کسی شخص نے نبی علیہ السلام سے بات پوچھی منت کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو غیر شرعی عنصر ہوتا تھا نا، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اس سے منع فرما دیا جاتا تھا، لیکن منت کو پوری کرنے کے لیے اس شخص کو کہہ دیا جاتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کھائی ہے کہ اللہ میرا یہ کام کروا دے تو میں یہ امت کی بھلائی کے لیے یا پھر تیرے شکرانے میں یہ کام کر لوں گا، تو یہ تو ایک رخ ہو گیا۔ اب دوسرا رخ بھی ہے شریعت کے اعتبار سے، وہ یہ کہ ہمیں صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، جیسے صحیح مسلم میں غالباً 42 نمبر، یعنی 4242 نمبر روایت ہے بڑی مشہور، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے منت مانگنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی بتایا اس روایت کے اندر کہ منت جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے کو یا تقدیر کو نہیں بدلتی، لیکن ہاں اس سے بخیل جو ہوتا ہے نا یا کنجوس ہوتا ہے اس کا مال ضرور نکل آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مختلف آپ کو ایک دو روایات کی طرف اشارہ بھی کر دیا، بتا بھی دی کہ یہ منت کے معاملات ہیں۔ اب اگر آپ نے منت مانگ لی ہے، اول تو یہ مانگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ یہ اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کبھی ایسا بہت ہی سختی والا معاملہ آ جائے تو کہ آپ کہیں کہ یار میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، تو پھر اس میں جائز کام ہی کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے جو منت مانگی ہے، مثال کے طور پہ جائز چیز کی مانگی کہ میں کسی غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا اس طرح کیسے، تو آپ اگر اب اس منت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے یہ منت مانگی تھی کہ میں اس طرح سے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو آپ نے اس منت کے اندر یہ چیز اگر واضح نہیں کی کہ میں بھی اس میں سے کچھ مال کھا سکتا ہوں یا اپنے اہل و عیال کے اوپر ان کو بھی کھلا سکتا ہوں، جب اس وقت آپ کی نیت ہی ایسی نہیں تھی، نہ وعدے منت میں ایسا تھا، تو پھر آپ کو وہی کرنا ہے جو سیدھا سیدھا آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ اس پورے کو خیرات کر دیں اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، یعنی صدقہ کر دیں مکمل طور پہ، ٹھیک ہے۔ صدقے سے تو شریعت نے منع نہیں کیا، اس کی سپورٹ ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اس طرح اس منت کو آپ بالکل پورا کریں، لیکن اس کے اندر سے آپ خود نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے یہ منت اس طریقے سے کلیئر کر کے مانی ہوتی یا مانگی ہوتی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جو ہے بکرا ذبح کروں گا، اور اس بکرے میں سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلاؤں گا، غریبوں کو بھی کھلاؤں گا، اگر آپ نے واضح کیا ہوتا اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کی اجازت تھی۔ لیکن اب چونکہ آپ نے صرف اتنا ہی اگر عہد کیا ہے، اتنی منت مانگی ہے یا اتنی منت مانی ہے
کہ جناب یا باری تعالیٰ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اس طریقے سے دیکھ دے دوں گا تیرے رستے میں، یا پھر ذبح کر کے کوئی جانور تیرے رستے میں دے دوں گا تو یا صدقہ کر دوں گا، تو آپ کو اس میں سے خود کچھ نہیں کہا سکتے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.